معظم محترم محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشیات بھی ہے، سارے جہان کا پالنہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد میں آئیے ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ سب لوگ مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم لوگ اس محفل پاک میں جمع ہوئے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، جو اپنے وقت کے صوفی بھی ہیں، اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اپنے وقت کے تاجدار بھی ہیں۔ تو ان کی نسبت سے یہ محفل پاک سجائی اور رچائی گئی ہے ہمارے شاہد بھائی کی طرف سے، ہمارے عادل بھائی کی طرف سے۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور جو حضرات یہاں اس محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں، کیوں وہ اس وجہ سے کہ ایک اللہ والے کی محفل کو سجایا اور رچایا گیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے نا کہ 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو نکھار دے گا۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب ولادت آپ کی نہیں ہوئی تھی، بڑے فتنے چل رہے تھے، چاروں طرف سے فتنے تھے۔ آج ہم لوگ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو پردہ کیے ہوئے۔ اس وقت چاروں طرف سے ناموس رسالت کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ کوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ شیطان سے کر رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی تو شخص تشبیہ پاگل تھے، عقل کام نہیں کر رہی تھی، اور انگریزوں کے دلال تھے، وہ انگریزوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے تھے، چند پیسوں میں اپنا ایمان بیچا تھا ان لوگوں نے۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضور کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور سر سید کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، بڑا فتنہ اٹھایا تھا اس نے۔ وہ یہ کہتا تھا ہم تو فرشتوں کو مانتے نہیں ہیں،
وہ یہ کہہ رہا تھا جنت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جنت ہے ہی نہیں، اور وہ حضور کی معراج کا انکار کرتا تھا۔ چاروں طرف سے جب فتنے پیدا ہو رہے تھے تو بریلی کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور جب ولادت ہوئی تو 6 سال کی عمر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے پہلا میلاد پڑھا تھا۔ 6 سال کی عمر میں بڑے ہی ذہین، نشین اور حضور کے تمام معجزات میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ غوث اعظم کی کرامت تمام کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جب بریلی کے تاجدار نے جب چاروں طرف سے ناموس رسالت کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی، کوئی کچھ بول رہا تھا، حضور کی شان میں کوئی کسی بھی طریقے سے توہین نہیں کر رہا تھا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں تو سچا عاشق رسول جب بولتا ہے تو اس طریقے سے بولتا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ، تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک تحریک کا نام ہے، اعلیٰ حضرت فرد واحد کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک انجمن کا نام ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب تمام فتنے چل رہے تھے، اور ایک بات آپ کو انوکھی بتائیں، ہم کچھ لوگ سر سید کو کہتے ہیں بہت اچھا انسان تھا، مگر وہ بدبخت انسان تھا، اس نے کتا پال رکھا تھا، اور کتا پالا تھا وہ اس وجہ سے ایک سنی مولوی نے کہا کہ آپ نے کتا کیوں پال رکھا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کا منکر تھا، فرشتوں کا منکر تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی کتا اس وجہ سے پال رکھا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو جس کے گھر میں کتے ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور جب کتا ہے تو فرشتے آئیں گے نہیں تو روح ہماری قبض نہیں ہوگی، اس نے یہ کہا۔ مگر وہ سنی بڑا ہوشیار تھا، اچھا سنی جو بریلوی ہوتا ہے، سنی بریلوی جو ہوتا ہے وہ ہوشیاری ہوتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نے کتا پال رکھا ہے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے، اس وجہ سے پال رکھا کہ فرشتہ نہیں آئے گا، فرشتہ کتے کی تو روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جب کتے کی روح قبض کرے گا تو ساتھ میں تمہاری بھی کر لے جائیں گے۔ تو حضرت محترم جب تمام فتنے چل رہے تھے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا ہے، 1000 سے زیادہ کتاب لکھی ہیں آپ نے۔ وہ ڈاکٹر پوٹا تھا نا، اس نے کہا کہ 17 دسمبر کو قیامت آ جائے گی، 1900 کی بات ہے، 17 دسمبر کو قیامت آ جائے گی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے پاس میں جب یہ سوال گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ اس کے رسول نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہے، حضور نے نشانیاں بتائی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، مگر تاریخ مقرر نہیں کی ہے، مگر بہت بڑا سائنسداں تھا وہ، اس کی بات پہ لوگ عمل کرنے لگے، اور لوگ کہنے لگے نہیں 17 کو جو ہے نا قیامت آ جائے گی۔ باہر ممالک کے لوگ پکار اٹھے کہ نہیں قیامت آ رہی 17 کو۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آپ نے بے شمار دلائل دے دیے
کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ اس وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول نے تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے تاریخ مقرر کرنے والا؟ 17 تاریخ آ گئی، ڈاکٹر پوٹا کی ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور جو عاشقان اعلی حضرت تھی ان کے ہاتھ میں اعلی حضرت کی کتاب تھی، پوری کتاب لکھی تھی باقاعدہ اعلی حضرت نے۔ اور 17 تاریخ آ گئی، لوگ نکلے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، مگر ڈاکٹر پوٹا کی کتاب جمی بوس ہو گئی۔ اعلی حضرت کی کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ کسی نے کہا زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا کہ زمین گھومتی نہیں ہے، حضور نے فرما دیا ہے زمین ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے میخیں اور کیلیں ٹھوک رکھی ہیں، کہا زمین ساکن ہے، اور اس نے کہا نہیں بھائی زمین جو ہے نا سورج کے گرد گھومتی ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سے سینکڑوں سے زیادہ عقلی اور نقلی دلائل، الفوز المبین کتاب ہے، اس میں لکھ کے اور ان لوگوں کو جواب دے دیا، مگر عاشق رسول جو تھے وہ تڑپ اٹھے، کہا کہ اے امام عشق و محبت اعلی حضرت، یہ تو جواب ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہم عاشقوں کے لیے جواب کیا ہے؟ عاشقوں نے پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت ہم عاشقوں کے لیے جواب کیا ہے؟ کہا زمین سورج کے ارد گرد گھومتی نہیں ہے، عاشقوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اس زمین پر گنبد خضرا جو موجود ہے، گنبد خضرا جو موجود ہے۔ اور حضرات محترم، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، امام عشق و محبت اعلی حضرت کی جو زندگی آپ پڑھو گے نا، وہ پوری زندگی عشق رسول میں گزری، اور آپ نے جو کام کیا ہے بالخصوص وہ کام ناموس رسالت کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں، میلے ہیں، تو اس نے گستاخی کر دی۔ دیکھو جملہ دیکھو، پہلے حضور نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرائی ہیں، حضور بکریاں چرانے جاتے تھے، بکریاں چرانا حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی چرواہا حضور کو بول دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے بے شمار جواب دیے، آپ نے بے شمار جواب دیے۔ اور جب اعلی حضرت، ایک فقیر آ گیا آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے، اور وہ آیا کہنے لگا کہ آپ 10 روپے دیجئے ورنہ آپ کا گھر الٹ دیں گے، ہم آپ کا گھر پلٹ دیں گے ہم۔ کہا کہ بابا جی بات ٹھیک ہے، آپ 10 کے 20 مانگ لو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ 10 کے 20 مانگ لو، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے الٹنے والی، یہ تو غیر شرعی بات کر رہے ہو، دین کے خلاف بات کر رہے ہو، 10 کے 20 مانگ لو۔ کہا نہیں ہم الٹ دیں گے۔ تو اندر سے والد محترمہ کی آواز آئی، بیٹا فقیروں سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، دے دو نا۔ کہا اماں جی جھگڑا اس بات میں نہیں کر رہے ہیں، دینے اور نہ دینے میں۔ اعلیٰ حضرت بڑے سخی تھے، بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرتے تھے۔ کہا جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے، وہ جو خلاف شرع بات کر رہا ہے اس پر جھگڑا ہے اس سے۔ اچھا حجت ہوتی رہی تو مصطفیٰ رضا خان وہ چھت کے اوپر پہلی منزل پہ دوسری منزل پہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے گردن کے بل آپ زمین پہ تشریف لے آئے، زمین پہ گر پڑے آپ گردن کے بل۔ اندر سے پھر عورتیں تھوڑا سا کمزور ہوتی ہیں دل کی، اندر سے پھر آواز آئی، کہا بیٹا ہم کہہ رہے تھے کہ الجھنا مت فقیروں سے، دیکھو بیٹا اوپر سے گر گیا ہے۔
तो अकीदे पे मजबूत टिके रहते थे आप। और हमने बताया ना कि एक फर्द वाहिद का नाम आला हजरत नहीं है, एक तहरीक का नाम आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदर से आवाज, एक बेटा गिर पड़ा है गर्दन के बल। हम कह रहे थे बाबाओं से उलझते नहीं है, फकीरों से उलझते नहीं है। इमाम इश्क मोहम्मद आला हजरत फरमाते हैं मेरा बेटा इसकी वजह से नहीं गिरा, वो किसी और वजह से गिरा। डटे रहते थे। हम लोग तो कमजोर हैं, डर जाएंगे, अरे बाबा जी खतरनाक है ये तो, अगर हम लोगों के साथ मामला ऐसा हो जाए। और घर की खातूनें तो फिर पूछो मत, क्या वो हिला मचाने लगे। क्या इस वजह से नहीं गिरा, डटे रहे आप। मुस्तफा रजा खान कपड़े झाड़ने लगे, उठे और कहने लगे अब्बा जी डटे रहो, हमारे तो चोट भी नहीं आई है, हमारे तो खरोच भी नहीं लगे, अब्बा जी आप डटे रहो, बाबा जी आप डटे रहो। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने अपना जूता जो है उल्टा किया। कहा तू घर को उलटने की बात कर रहा, मेरा जूता उलट करके दिखा, मेरी जूती उलट करके दिखा, तब तो जाने। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं बाद में कि अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान ले रहा था, मेरा इम्तिहान ले रहा था, तो आप डटे रहते थे। एक नजूमी आ गया आपकी बारगाह में, नजूमी आ गया। आने के बाद में हुजूर आला हजरत ने पूछा कि ये बताओ आज तुम्हारी सितारों की गर्दिश क्या कह रही है। तो उस नजूमी ने कहा कि आज सितारों की गर्दिश ये कह रही है कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी, 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं देखो ईमान देखो और अकीदा देखो और इश्क देखो और दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत जिस तरीके से साबित कदम रहे उसको देखो। और एहसान है आला हजरत के हम लोगों के ऊपर, हमारे आबा व अजदाद के ऊपर एहसान है। क्यों? वो इस वजह से जब ईमान के लुटेरे पूरी दुनिया में थे, जब इश्क रसूल यानी कि लोगों के दिलों के अंदर से निकाला जा रहा था, नामूस रिसालत के ऊपर हमले हो रहे थे, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत आए, आपने कलम उठाया, उठाने के बाद में आपने बेशुमार फतावे लिखे, कंजुल ईमान हाथ में थमा दिया है, फतावा रिजविया हाथ में थमा दिया है, और नात खानी के जरिए से आपने इश्क रसूल लोगों के अंदर भर दिया है और हक और बातिल के दरमियान में आपने फर्क पैदा कर दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया है आपने। का सितारे ये कह रहे हैं कि 1 महीना तक बारिश नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं भाई ये कहो हमारा इल्म कह रहा है कि 1 महीना तक बारिश नहीं होगी, ये ना कहो कि सितारे कह रहे हैं कि 1 महीना तक बारिश ही नहीं होगी। कहा वो बात ठीक है, ये लोग होते हैं ना अड़े रहते हैं, कहा वो बात ठीक है मगर 1 महीना तक सितारे कह रहे हैं बारिश नहीं होगी। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत 12 बज रहा था, बड़ी वाली सुई को 2 पर कर देते हैं। कहा अब ये बताओ कितना बज रहा है, कहा अब तो 2 बज रहा है। कहा पहले कितना बज रहा था, कहा 12 बज रहा था। कहा कि ये कहो कि इल्म आपका बोल रहा है कि सितारे ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक बारिश नहीं हो, इल्म के जरिए से बता रहे हैं। कहा कि वो तो सुई आपने 2 पर कर दी है ना। कहा कि ऐसे ही रब ताला सितारे इधर के उधर कर दे, उसके इख्तियार में सब कुछ है। कहा वो बात सही है मगर सितारे यही कह रहे हैं, था अपनी जगह में, सितारे तो यही कह रहे हैं कि 1 महीना तक बारिश नहीं होगी। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फरमाते ठीक है जाइए आप। वो कहता है कि हम हुजरे से निकले, बाहर जैसे ही निकलते हैं मूसलाधार बारिश होने लगती है। सुभान अल्लाह, मूसलाधार। अब देखो नामूस रिसालत के ऊपर भी कितना मसला हुआ दोस्तों। और सच्ची बात यह है कि हमारी जान हो, माल हो, सब कुछ हो, माँ बाप हो, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान है। इसी को इश्क कहते हैं। वो आए थे ना, सहाबी रसूल आए थे,
کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے کہا قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ زیادہ تو ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، زیادہ تو کچھ نہیں ہے اعمال ہمارے پاس، صرف ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بس ایک چیز ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے پاس میں ہے۔ تو حضور نے جملہ کا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اے صحابی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے پاس میں ایک، کل میدان محشر میں تمہارے لیے یہی کافی ہوگا۔ اب ابلیس نے کتنی عبادت کی تھی؟ 1450 سال تک عبادت کی تھی۔ اگر اس کے سجدے بچھائے جائیں تو روئے زمین کا کوئی خطہ باقی نہیں رہے گا، کوئی خطہ باقی نہیں رہے گا اگر سجدے اس کے بچھائے جائیں، مگر تھوڑی سی نافرمانی کی، اور تھوڑی نہیں تھی، بڑی نافرمانی تھی۔ لعنت کا توق ڈال کے ابلیس بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھا جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی نظر قرآن کے اوپر پر تھی، تمام سورتوں کے اوپر تھی، تمام رکوع کے اوپر تھی۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی، آپ نے مسلم شریف پڑھی، ابو داؤد شریف پڑھی، بہقی پڑھی، تمام حدیث کی کتاب پڑھی، فقہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، حدیث پڑھی، اصول حدیث پڑھی، تمام علوم فنون پر آپ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا پیش کرو گے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نمازیں نہیں پیش کروں گا، میں روزے نہیں پیش کروں گا، میں حج نہیں پیش کروں گا، میں زکوٰۃ نہیں پیش کروں گا، اپنے اعمال نہیں پیش کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ چکر لگانا پیش نہیں کروں گا، صفا مروہ کے درمیان میں سعی نہیں پیش کروں گا، مزدلفہ عرفات منی میں جو ہم نے قیام کیا ہے، عبادتیں کی ہیں، وہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر کیا پیش کرو گے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غوث اعظم کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عشق محبت عشق محبت اب آپ حضرات یہ دیکھو، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایسا چلتا ہے نا، یار وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہم جائیں کہاں جائیں؟ اس چکر میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جس چکر میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ دوسرے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ حضور کی ان کے جو علماء اکرام جن کو اپنا حکیم الامت مانتے ہیں، ان لوگوں نے حضور کی شان میں توہین کی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، رب تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، جنت و دوزخ بنایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اور حضور کے صدقے طفیل میں ہم لوگ کھا پی رہے ہیں۔ اب یہ دشمنی کس سے کر بیٹھا ہے؟ یہ نرسنگا نند تو آج کا معاملہ ہے، اس کا یہ چند دنوں سے معاملہ آیا ہے۔ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے تھے وہ حضور کی شان میں انگلی اٹھاتے تھے۔ یہ نیا معاملہ ہے اس کا، نرسنگا نند کا۔ اب دشمنی کس سے کر بیٹھے ہیں؟ جو قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، جو میدان محشر میں کام آنے والے ہیں، جو ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ کل میدان محشر میں جب پھنسیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک ہی سہارا ہے، وہ گنبد خضرا والے نبی کا سہارا ہے، اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ حضرات محترم، بس آخری بات، وقت ہو رہا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے جو ہم لوگوں کو پیغام دیا ہے، وہ پیغام عشق رسول، اور اسی وجہ سے تمام مرید لوگ اپنے پیر کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جب آل رسول مہرروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں اور مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کے بعد میں
आले रसूल महरवी अबुल बरकात रजी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल है। जब आप मुरीद हो जाते हैं तो आले रसूल महरवी से पूछा, आला हजरत फरमा रहे थे ना कि जब हुजूर कहेंगे कि मेरे लिए क्या लेके आए हो तो गौसे आजम को पेश कर दूंगा। अब आले रसूल महरवी क्या फरमाते हैं, लोगों ने पूछा कि कल मैदान महशर में रब ताला ने पूछा, ए आले रसूल क्या लेके आए हो, तो रब ताला की बारगाह में इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा कि आला हजरत को मैं लेके आया हूं। तो पीर को अपने मुरीद के ऊपर कितना नाज था, अंदाजा लगाइए। वो क्यों? वो इस वजह से कि आप डटे रहे, पीछे नहीं हटे। सारी दुनिया के लोग नामूसे रिसालत के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर, और लोगों के दिलों से इश्क वगैरह निकालने में जब लगे थे तो आला हजरत अपना कलम उठा के और तहरीक बता रहे ना कि एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, एक तहरीक का नाम है आला हजरत। वो वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे, फिर हम लोगों को हक अदा करना होगा कल मैदान महशर में। क्यों? हुजूर ही तो हम लोगों की शफाअत करवाएंगे ना, ये यकीन है हम लोगों को हुजूर की जात से, और हम लोगों को हक अदा करना होगा, दाखिला होगा हश्र में हमारा इस शान से या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। एक बात, एक यतीम बच्चा था बरेली की सरजमीन, उसका दिल चाहा आला हजरत की दावत करें हम। अब वो बच्चा आया, कहने लगा हुजूर आपकी दावत करना चाहते हैं। झोपड़ी थी, आलीशान घर ना था, बड़े बड़े नवाब आला हजरत के दरवाजे पे खड़े रहते थे और कहते थे 2 जुमले हमारे बारे में बोल दीजिए और आप तारीफ दे दीजिए तो हम अपना इंतजाम कर लें, हमारे घर पे भी आ जाइए, टाइम नहीं हमारे पास में, टाइम नहीं है। और देखो लोग गालियां खतों में जो है ना गालियां लिखते थे, आला हजरत को बुरा भला लिखते थे, वो खत आते थे आपके मुरीदीन मुहिब्बीन, वो खतों को जो है ना एक दिन हुजूर आला हजरत की बारगाह में पेश किया। कहा हुजूर देखो कैसी कैसी बातें लिखते हैं, कितनी गलत गलत गालियां लिखते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं कि अगर वो गालियां देते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं तो कहने दो, वो इस वजह से कि जब तक हमें गाली देते हैं तो मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी तो नहीं करते हैं, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी तो नहीं गए। ये 3 बच्चे दावत करने आए, कहा कि अकेले आए, कहा एक को साथ में लेते आना। तो एक खास थे आपके बहुत ज़्यादा, वो साथ में गए दावत में। कहा क्या बनवाओगे? क्या चने की दाल बनवाएंगे? कहा ठीक है हम आएंगे। सैयद साहब थे, वो साथ में गए। जाने के बाद में उसको मालूम था कि हुजूर आला हजरत पर्दे का बड़ा लिहाज करते हैं। कहा हुजूर एक ही कमरा है और अम्मा जी अंदर हैं, खाना बना रही हैं, इंतज़ाम कर रही हैं, दूसरा कमरा नहीं है। कहा कि हुजूर बाहर बिछा दे। गली के अंदर वो टाट बिछाई। वो आला हजरत जिन्होंने 1000 किताबें लिखी, 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी, वो आला हजरत जो 1000 आलिमों की दिलों की धड़कन है, वो आला हजरत जिनके लाखों मुरीद हैं, वो आला हजरत जो सारी दुनिया में जिनका डंका बज रहा है, वो टाट के ऊपर बैठ जाते हैं और हल्का फुल्का खाना खाते थे आप। डॉक्टर ने मना किया था, कुछ तकलीफ थी आपको, तो वो बच्चा जो है बाजरे की रोटी मोटी मोटी लेके आया और दाल लेके आया। तो सैयद साहब थे, कहा हुजूर डॉक्टर ने तो मना किया है, कहा खाने दो आज। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत 1.5 रोटी खाते हैं आप। कहा हुजूर बस करें, तबीयत अलील है आपकी। कहा कि अपनी तबीयत को देखें,
یا اس یتیم کا دل دیکھیں. اپنی طبیعت دیکھیں, کہا چپ رہو. اپنی طبیعت دیکھیں, اس یتیم کا دل دیکھیں. کھانا وغیرہ کھا چکے, پھر اجازت لی اس یتیم بچے سے, اور جب چلنے لگے کہا حضور طبیعت کا کچھ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, آج 1.5 روٹی. آپ وہ فرماتے ہیں سید صاحب کہ ہم نے زندگی میں اتنا کبھی کھاتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا, زیادہ اس دن کھایا آپ نے, 1.5 روٹی کھائی. کہا حضور طبیعت کہیں معاملہ؟ کہا کہ سید صاحب چپ رہو. کہا کہ میرا دل کوئی چیر کے دیکھے کہ ہمارا دل آج کتنا خوش ہے. بے شک سبحان اللہ. اس یتیم بچے کا کتنا دل خوش ہوا ہے. اگر نہیں کھاتے تو کل میدان محشر میں اگر ہمارا دامن پکڑ لیتا تو ہم کہاں جاتے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تو کھانا کھا رہے ہیں. طبیعت خراب ہو رہی تو ہونے دو, مگر اس یتیم بچے کا دل رکھنا بہت ضروری تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وان الاخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.